رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیک ست تکریم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ ملاقات اور آج کا یہ درس ہمارے 3 بھائیوں اور دوستوں کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پہ ان کی دعوت اور عشائیہ دینے کے موقع پہ یہ درس رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے: بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم علی خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور عزتیں دے، اور آپ کی یہ عالی زندگی اللہ مبارک بنا دے، اور آپ کے گھرانوں کو پرسکون گھرانہ بنا دے۔ یہ جو خطبہ میں نے پڑھا ہے اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، اور یہی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے۔ اسے خطبۃ النکاح بھی کہتے ہیں۔ خطبۃ الحاجہ کا معنی یہ ہے کہ جو حاجت، ضرورت اور خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام سے پہلے اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے، جسے خطبہ مسنونہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح خطیب اس خطبے کو پڑھتا ہے، اس کی خواہش اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میری بات اثر کرے، مؤثر ہو، بلیغ ہو، اور میری بات سننے کے بعد لوگ اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح ہر اچھے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کو پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پہ بھی آپ یہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اس خطبے کے جو کلمات اور الفاظ ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں۔ ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر خطبات جمعہ میں اور دروس میں اس خطبے کو سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ان کا ایک واقعہ ہے۔ یہ طبیب، ڈاکٹر اور حکیم تھے۔ ایک دن مکہ آئے تو مکہ کے بے وقوف لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ان کو کچھ الفاظ کہے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان بے وقوفوں کی زبان سے جو کلمات سنے اور جو باتیں سنی وہ یہ تھیں کہ ان محمدن مجنون، آپ ڈاکٹر آدمی ہیں، طبیب ہیں، اور حکیم اور حکمت کو جانتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اس شہر مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے جو مجنون ہے، نعوذ باللہ، جس میں پاگل پن ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو ضماد ازدی نے ان سے کہا کہ مجھے تم اس کی راہ بتاؤ، وہ محمد جس کو یہ معاملہ درپیش ہے، میں ایک طبیب اور ڈاکٹر آدمی ہوں، تو میں اس کا کوئی علاج کر دوں گا، اللہ میری وجہ سے اس کو شفا دے دے گا۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ اس محمد سے بچ جاؤ، وہ مجنون آدمی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لیکن میں باضد رہا یہاں تک کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور آپ میں جنون ہے، پاگل پن ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں ایک طبیب اور ڈاکٹر آدمی ہوں،
اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس خطبے کو پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جب ضماد ازدی نے یہ کلمات سنے، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد یہ کلمات آپ دوبارہ دہرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ خطبے کے الفاظ پڑھے۔ ضماد کہتا ہے آپ سبارہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان خطبے کے الفاظ اور کلمات کو دہرایا۔ ضماد کہنے لگا کہ یہ کلمات کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ ایسے کلمات ہیں جو سمندر کی تہ تک چلے گئے ہیں، اور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں، سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ ان کلمات کا ترجمہ کر دوں۔ ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی اللہ کی ہی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، تعریفیں تو ہم بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کتنے سارے لوگ اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں، دنیا کی کتنی ساری چیزوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین اللہ کے لیے ہیں، لیکن تعریفیں تو ہم اور بہت ساری چیزوں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جس چیز کی بھی ہم تعریف کر رہے ہوں گے، آپ پھول کی تعریف کرتے ہیں، آپ شہد کی تعریف کرتے ہیں، آپ بیوی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، استاد کی تعریف کرتے ہیں، کسی امام اور خطیب کی تعریف کرتے ہیں، ان سب کے خالق اللہ ہیں۔ جس کی بھی ہم تعریف کریں گے، حقیقت میں وہ اللہ کی ہی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے۔ اب جب اس مسجد کی ہم نے تعریف کی تو معنی کہ جس نے اس مسجد کا نقشہ بنایا، جس نے اس مسجد کو بنایا، وہ مستری جو کام کرتے رہے، ہم اس مسجد کی ہی صرف تعریف نہیں کر رہے بلکہ جس نے اس کو بنایا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کائنات میں ہم جس کی بھی تعریف کریں گے، حقیقت میں وہ ہم اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سورۃ فاتحہ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے تو مدد نہیں مانگ رہے۔ تو اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اسی اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار، انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک بار صرف اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ اس بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بالغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا گناہوں سے بھر کے لے آئے، ثم استغفرتنی، پھر تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک بار استغفار اور توبہ بڑی ہوگی، غفرت لک ولا ابالی، بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر بڑا شر ہے۔ یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہوں کے اوپر اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے انسان کا یہ گناہوں کے اوپر انسان کو اکساتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، اور نکاح کے موقع پہ بھی آپ نے یہ پڑھا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برے اعمال سے، کہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے شروع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، اتنا دور کر دے جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے، ہمارے نفسوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہدایت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کا دل بڑا تڑپتا تھا، جس طرح باقی امت کے لوگوں کے لیے آپ بڑے پریشان رہتے تھے کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے۔ جب آپ کا چچا ابو طالب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، کہتے ہیں کہ آؤ چچا جان کے پاس جا کر آخر میں ہی ان کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، چچا جی قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، باقی سرداران قریش اور قریش مکہ اور مشرکین مکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ عرض کیا، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا۔ ساتھ ہی ابو جہل بیٹھا تھا، کہنے لگا ابو طالب دھیان کرنا، کہیں مرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے کلمے کو نہ پڑھ لینا۔ اور ابو طالب نے کیا کہا؟ اسی وقت ہی کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، تیرے یہ پیارے اور چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو لکھا ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ آیت پڑھو نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو تمہارے ذہن میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک کہ اللہ ہدایت دے دے، دوسری اللہ ہدایت پر استقامت دے دے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ سیدھی راہ پہ چلا دے، اے اللہ اگر سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں اس پہ استقامت بھی دے دے۔ بہت سارے لوگ آخر میں پھسل بھی جاتے ہیں، مرتد بھی ہو جاتے ہیں اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا کر اس پہ استقامت بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، یہ کلمہ شہادت جس میں انسان گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پہ کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو عقیدے پہ بات کریں گے، عقیدہ توحید پہ،
یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں اور کیا اصول ہیں، اس کے کیا مفاہیم ہیں، یہ سب سے پہلے ہمیں اس کا مطلب وہ اس کا علم ہوگا تو یہ کلمہ پھر قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے مدینہ میں، سامنے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدنی زندگی آپ کی ساری جہاد میں گزری، آپ ہر وقت خطرے میں رہتے تھے اور پریشانی کی زندگی گزری، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا الرٹ ہو جانا، یہ بندہ خطرناک لگتا ہے جو گھوڑے کو اور یا اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے آ رہا، تمہاری طرف آ رہا ہے، کہیں تم پہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور ایک روایت میں اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے گھوڑا کھڑا کرتا ہے اور اسی طرح سوار ہے، کہتا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں۔ اس کے چہرے کے اوپر بشاشت اتری، وہ خوش ہوا اور کہتا ہے کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میری زندگی میں آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس شخص نے اس کلمے کو دہرایا، اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل کے اوپر آیا جس کی وجہ سے سواری توازن نہ رکھ سکی، سواری نے تو کیا گرنا تھا، سوار پہلے ہی گر گیا، اوپر سے گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، یا عمر یا سلمان علیک بالرجل، اس آدمی کو پکڑو، اس کو اٹھاؤ۔ دونوں صحابی اٹھتے ہیں، فیقعدانہ ولم یقعد، اسے بٹھاتے ہیں لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتا، وَيَتَحَرَّكَانِهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، اسے حرکت دیتے ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اس کا جو منہ ہے وہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا ہے جنت سے فرشتے آئے ہیں، من ثمار الجنہ، جنت سے پھل لے کر آئے ہیں جو اسے کھلا رہے تھے، اور یہ شخص بھوکا اور پیاسا آیا تھا، یہ گھر سے دور سے کہیں سفر کر کے آیا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے آسمانوں سے جنت سے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندے کو جس میں کلمہ شہادت کا اقرار کر دیا ہے، اس بندے کو جنت کے پھل کھلاؤ۔ یہ وہ کلمہ ہے لیکن اس کے لیے فہم ضروری ہے۔ اس نے فہم کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا تھا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی فہم ضروری ہے۔ اس وقت تک یہ کلمہ شہادت فائدہ نہیں دے گا اور کلمہ طیبہ بھی، جب تک اس کا فہم نہیں ہوگا۔ پہلے میں نے وعدہ کر دیا اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو اس کلمے پہ بات کریں گے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ تو یہ کلمہ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے، جن تینوں آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 3 آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تینوں آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے اور وہ تقوی ہے۔ جو میاں بیوی اب جس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، ہم سب اپنے آپ میں دیکھیں، یہ تو ان بھائیوں کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم سب آپس میں اپنی اصلاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور ان آیتوں کا مضمون تقوی ہے کہ جو میاں بیوی، جو بھی انسان شادی کے بعد اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھرانے میں سکون کو پیدا کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس بندے کے دنیا کے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے جو بندہ بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس بندے کے ہر مصیبت اور تکلیف سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اس تقوی کی وجہ سے دنیا میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تقوی تو اختیار کرے، یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، اور اس تقوی کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، قیامت کے دن ہم پل صراط سے ان لوگوں کو ہی کامیاب کریں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں جنت ہم نے بنا ہی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اختیار کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا اللہ نے جنت میں اس کے لیے 2 باغ تیار کر رکھے ہیں۔ اسی صورت میں آگے اللہ فرماتے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں۔ یہ اللہ کا بھی انداز ہے، اللہ نے یہاں پہ یہ صرف اکٹھا نہیں فرمایا کہ 4 باغ ہیں، بلکہ جب کسی کو انعام دیا جاتا ہے پہلے ایک انعام سناؤ پھر دوسرا سناؤ، خوشی در خوشی۔ اللہ بھی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جس نے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اختیار کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، جس بندے کے دل میں بھی تقوی آ گیا اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے 4 باغ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی گفتگو ہماری اس خطبہ کے حوالے سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک پاکیزہ اور پرسکون معاشرہ بن جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط خاندان وہ جب تک وجود میں نہیں آتا اس وقت تک کسی بھی معاشرے کو پاکیزہ نہیں کہا جا سکتا۔ خاندانی نظام جب تک مضبوطی نہیں پکڑ لیتا تب تک کوئی بھی معاشرہ پاکیزہ نہیں بن سکتا، اور اس خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی اچھے تعلقات کے اوپر ہے۔ جب تک میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں اچھے تعلقات قائم نہیں کر لیتے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اپنے اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دیتے، اس وقت تک کسی بھی خاندان میں سکون، راحت، اطمینان اور امن نہیں قائم ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں امن، سکون اور راحت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں، درس کا مطلب سبق ہوتا ہے اور سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی ہے پھر اس کے بعد بچے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچیں گے جب ہم خود دیندار ہیں؟ ہماری بیویاں بھی دیندار ہونی چاہیے، ہمارے بچے بھی دیندار ہونے چاہیے۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم عقیدہ توحید کو اپنانے والے ہیں، ہم روزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم جہاد کرنے والے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، حج اور عمرے کرنے والے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیں، دینی ماحول کو پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر رات کو جب اٹھتے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، دیکھا ازواج مطہرات آپ کی بیویاں سو رہی ہیں۔ آپ فرمانے لگے سبحان اللہ،
اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. من یوقظ صواحب الحجرات, ان حجرے والیوں کو کون اٹھانے والا ہے؟ آپ آوازیں دے رہے تھے, کون ہے جو ان کو اٹھائے؟ یہ بھی کھڑی ہو کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے قیام کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اس شخص کو, رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے, اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے, اللہ اس بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے جو رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے. وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ, اکیلا ہی قیام نہیں کرتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے ہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج بھی ہم لے سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دعائیں دیا کرتے تھے, وہ تو فائدے اٹھا گئے, لیکن امت کے ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں چھوڑی ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پہ دعا دی کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے, خود بھی قیام کرتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے, یہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اٹھاتا ہے, رحم اللہ رجلا, اللہ اس بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور بچوں کو تربیت کی جائے اور گھر پہ دینی ماحول پیدا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد عشاء کی گھر پہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے تھے. آتے ہی سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا میمونہ اصل الغلام, کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ یہ بچہ نماز پڑھ کے سویا ہے. مہمان آیا ہوا بچہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے سے بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے تک یہ بالغ نہیں ہوئے تھے, اور مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس. یہ تربیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی. دعائیں بھی ان کو ملتی ہیں. جب شاگرد اچھے ہوتے ہیں پھر استاد ان کو دعائیں دیا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کے اندر دین کو سیکھنے کا شوق اتنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا فہم عطا فرما دے. اور کتنی عمر ہے آپ کے فوت ہونے تک, ابھی تک عبداللہ بن عباس بالغ نہیں ہوئے تھے. میں اور آپ دیکھیں ہمارے بچے جوانی اور بڑھاپے اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کی تربیتیں ہم نہیں کر پاتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول کو پیدا کرے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر دینی ماحول کو فراہم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کے لیے لے کے آؤ. 3 سال تک مسلسل اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے نماز کے لیے مسجد پہ لے آؤ. 5 وقت دن میں اس کو 5 بار مسجد میں لے کے آؤ. 3 سال کی محنت کے باوجود 3 سال 5 مرتبہ ہر دن تم اس کو بار بار لاتے رہے, بچہ پھر بھی نمازی نہیں پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر تم مار کے نماز پڑھاؤ. یہ یاد رکھو کسی بھی عبادت کے اوپر شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا. واحد عبادت نماز ہے جس کے لیے شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز تم مار کے پڑھاؤ. یہ ماریں گے تو تب جب ہم خود نمازی بنیں گے. میں اور آپ دیکھیں ہم باپ کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے ہم کتنی گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کر رہے ہیں. ہم خود نمازی نہیں ہیں, ہماری بیویاں کیسے نمازی بنیں گی؟ ہم خود نمازی نہیں, ہماری اولادیں کیسے نمازی بنیں گی؟ کسی بھی عبادت کے اوپر شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا. نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, چونکہ آپ وحی کے سوا نہیں بولا کرتے تھے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ جب یہ 10 سال کے ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے. میں نے شروع میں عرض کیا ہے جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے, ان اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے, گھر میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا. بیوی کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیوی جو خاوند کی اطاعت کرتی ہے اس اطاعت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس عورت کو جنتی عورت بنا دیں گے.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، وہ خاتون جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا شروع کر دے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی اور خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اور اپنے خاوند کا کہنا مانے، اس کی اطاعت کرے، یہ ایسی خوش نصیب عورت ہے، قیل لها ادخل الجنہ، اس عورت کو قیامت کے دن آوازیں دی جائیں گی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بڑے انعام رکھے ہیں اس خاتون کے لیے جو اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ دوسرا اصول جس کو اپنانے سے گھر پہ سکون پیدا ہو سکتا ہے، گھروں میں اطمینان اور راحت آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے، اور صرف خرچ ہی نہ کرے بلکہ اس خرچ کرنے کو عبادت سمجھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دینار ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس 4 دینار ہیں، ایک دینار وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، جہاد پہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی کسی راہ میں بھی اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرا دینار ہے وہ اس نے کسی کی گردن آزاد کرانے پہ، کسی پہ ناجائز جو ہے کیس ہے، وہ جیل میں پڑا ہے، پیسے دے کر اس کو چھڑا دیتا ہے اور اس کے اوپر دینار خرچ کر دیتا ہے۔ اور ایک دینار اس کے پاس وہ ہے جو اس نے کسی مسکین کے اوپر خرچ کیا ہے۔ چوتھا دینار اس نے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظمها اجرا الذي انفقته في اہلک، ان میں سے سب سے جو عظمت والا اور اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا جو دینار ہے وہ ہے جو تو نے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تم اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرو گے، تم سبزی لا کے دے رہے ہو، تم کپڑے دیتے ہو لا کر، تم ساری ضرورتیں اپنی بیوی اور بچوں کے پوری کر رہے ہو، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، وہ ثواب کی نیت کر لے کہ میری یہ ذمہ داری ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ شریعت مجھے کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے کا سارا جو اس نے مال خرچ کیا ہے اللہ اجر و ثواب بنا دیں گے۔ اس لیے اور اس کے مقابلے میں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں کمی نہ کرے، اپنے خاوند کی خدمت کرے، ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 9 بیویاں تو بیک وقت موجود تھیں، لیکن مجھے کسی اور بیوی کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام پہ اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنا آپ خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو مجھے غیرت آتی تھی، چونکہ سوکن تھیں تو سوکنوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں غیرت کرتی تھی کہ خدیجہ کا بڑا نبی علیہ السلام ذکر کرتے، اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت خدمت کی ہے، اس وقت تعاون اور مدد کی ہے جب اپنے رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کر غار ہیرا میں لے کر جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او شراب او طعام۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ٹیفن ہے جس کے اندر کھانا ہے، پینے کے لیے پانی بھی آپ کے لیے لا رہی ہے۔ اور جب وہ آپ کے پاس پہنچے فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کیا کرنا، فَقْرَ عَلَيْهَا فَلَامَ مِن رَبِّهَا،
کہنا جبریل علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدیجہ آپ کے پاس آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اسے کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ پھر یہ بیویاں اگر اپنے شوہروں کی خدمت کریں گی، اللہ کی طرف سے سلام آئیں گے، وَمِنِّي، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی خدیجہ کو سلام کہنا، اور کہنا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دینا۔ اللہ نے خدیجہ تیرا گھر اور محل جنت میں بنا دیا، من قصبن، جو ایک موتی کا ہے۔ اللہ نے ایک موتی کو ہی گڑا ہے، من قصبن، جو موتی کا گھر ہے، لا صخب فیہ ولا نصب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ خدیجہ کو کہنا اللہ نے وہ تیرا ایسا محل بنایا جہاں نہ پہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ لفظ کیوں بولے؟ اس لیے پہاڑی علاقوں میں جو بھائی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں جب کان شور کی آواز آتی ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی، شور سنائی دیتا ہے۔ اے خدیجہ تو پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہوئے، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے تیرے کانوں میں شور بھی سنائی دیتا ہے، اور تو تھک بھی رہی ہے اپنے شوہر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ خدیجہ تو تھک جاتی ہے، اللہ نے اس تھکاوٹ کے بدلے میں جنت میں تیرا ایسا گھر اور محل بنایا ہے جہاں پہ نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی شور و شرابہ ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی خدیجہ نے شور نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی بعض اعمال کے بدلے میں اس انداز کے ساتھ نعمتیں اور جنت کے انعامات دیں گے۔ اے خدیجہ جس طرح تو نے دنیا میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی شور نہیں کیا، اللہ جنت میں بھی تیرا ایسا گھر بنائے گا جس میں شور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ انعامات ہیں۔ تیسرا اصول کہ جو اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور لہلہاتا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی تفسیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن معاشرت اختیار کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک تمہارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ وصیت فرما رہے ہیں۔ جب آخری حج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ کو بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کی اوصیکم بالنساء بالخیر، میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ صنف نازک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہ یاد رکھیں، سب سے بہترین کسی انسان کے بہتر ہونے کی گواہی وہ ہے جو اس کی بیوی گواہی دے۔ باہر کے لوگوں کی گواہی کہ یہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بندہ تقوی دھار لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ دھار لیتا ہے، تقوی بنا لیتا ہے، اچھائی کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین شہادت اور گواہی اس انسان کی ہے جس کی بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند بڑا بہترین انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو فرما رہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اے میرے صحابہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والیوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے تحت، لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں میں سکون کو پیدا فرما دے۔ اگر ہم شوہر کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اللہ ہمیں اچھا شوہر بنا دے۔ اے اللہ جن کی بیویاں حیات ہیں وہ اپنے خامدوں کی خدمت کما کو نہیں کرتی، اللہ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون کو پیدا فرما دیں۔ وہ اصول جن اصولوں کو پر عمل کر کے ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، راحت اور اطمینان آ سکتی ہے، اے اللہ پھر ہمیں ایسے ہی اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک
ملک جو سنا اور سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔